فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تجلی کے پارٹ نمبر 8 کا آغاز صفحہ نمبر 131 سے کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اصحاب قرآن و سنت میں۔ نمبر 1 اصحاب اور قرآن۔ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کی فضیلت بیان کی ہے جو آپ سے محبت کرتے تھے اور بغیر کسی لالچ، مخالفت یا جسارت آمیزی کے آپ کی اطاعت و اتباع کرتے تھے۔ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے تھے، اس لیے اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش تھے کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ مسلمان اصحاب کے اس گروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قلبی تعلق اور آپ کے ساتھ ان کی وفاداری کے سبب سر آنکھوں پر بیٹھاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور ان کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ اور میری بحث اصحاب کے اس گروہ کے متعلق نہیں ہے جو شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک واجب الاحترام ہے۔ اسی طرح میری بحث ان لوگوں سے متعلق بھی نہیں ہے جو نفاق میں طاق تھے اور ان کا نفاق کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اور شیعہ اور سنی مسلمانوں کے نزدیک ہمیشہ لعنت و ملامت کے مستحق رہے ہیں، بلکہ میری بحث کا تعلق اصحاب کے اس گروہ سے ہے جن کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہے اور قرآن نے بعض آیات میں ان کی مذمت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض موقعوں پر ان کی مذمت کی ہے یا لوگوں کو ان سے ہوشیار کیا ہے۔ جی ہاں، شیعہ اور سنی کے درمیان صرف انہی اصحاب کے بارے میں اختلاف ہے کیونکہ شیعہ ان کے قول و فعل پر تنقید کرتے ہیں اور ان کی عدالت میں شک کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت ان کی واضح مخالفتوں کے باوجود ان کو حد درجہ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں اپنی بحث کو اس گروہ اصحاب سے اس لیے مختص کرتا ہوں کہ تاکہ پوری حقیقت نہ صحیح تھوڑی بہت حقیقت ہی سامنے آ جائے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ میں ان آیات کو جو اصحاب رسول کی مداح میں نازل ہوئی ہیں بغیر دیکھے بغیر بات کر رہا ہوں اور صرف آیات مذمت کو لے رہا ہوں، بلکہ میں اثناء بحث اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بعض آیات مدح بھی مذمت پر مشتمل ہیں اور بعض آیات مذمت بھی مدح کی حامل ہیں۔ میں اس سلسلے میں بہت زیادہ محنت و مشقت میں نہیں پڑتا جس طرح کے گزشتہ 3 سال سے تحقیق و تدقیق کے سلسلے میں پڑھا تھا، بلکہ نمونے کے طور پر صرف چند آیات پر اکتفا کروں گا کیونکہ میرے پیش نظر اجمال ہے۔ جو لوگ تفصیلی بحث کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خود غور و فکر اور مطالعے کی زحمت فرمائیں جیسا کہ میں نے کیا ہے، تاکہ انہیں خود اپنی زحمت، تحقیق اور فکر عمیق کے ذریعے ہدایت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی میں ہے کہ ہماری ہدایت ہمیں اپنی محنت سے حاصل ہو۔ علاوہ ازیں انسان کا وجدان بھی اسی وقت مکمل طور پر مطمئن ہوتا ہے جب وہ براہیمی ایمان تک رسائی حاصل کرتا ہے، ایسا ایمان جیسے آندھی اور طوفان بھی کوئی گزن نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ جو ہدایت ذاتی تحقیق سے حاصل ہوتی ہے وہ اس ہدایت سے بدرجہ بہتر ہوتی ہے جو انسان کے اندر سے نمودار نہیں ہوتی بلکہ باہر سے وصول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی تعریف میں فرماتا ہے، ہم نے تمہیں حقیقت کی تلاش میں پائے تو اس جانب تمہاری رہنمائی کی، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 7۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی طرف ضرور رہنمائی کریں گے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 59۔ آیت ارتداد قرآن میں ارشاد اقدس الہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں۔
بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یعنی مرتد ہو جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا یعنی مرتد ہو جائے گا وہ اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں کرے گا اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً الٹے پاؤں پھر جائیں گے اور سوائے تھوڑی سی تعداد کے ثابت قدم نہیں رہیں گے، کیونکہ ثابت قدم وہی شکر گزار لوگ ہوں گے اور شکر گزار بہت کم ہیں۔ وہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں، سورہ سبا آیت نمبر 13۔ اور اسی طرح کی احادیث بھی جو اس رجت قہقرہ کی وضاحت کرتی ہے یہی بیان کرتی ہے۔ ان میں سے کچھ احادیث کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے الٹے پاؤں پھر جانے والوں کے انجام کا اس آیت میں ذکر نہیں کیا اور شکر گزاروں کی تعریف پر اکتفا کیا جو اجر و ثواب کے مستحق ہیں، تو ایسا اس لیے کہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلام سے پھر جانے والے ہرگز خدا کے ثواب اور اس کی بخشش کا استحقاق نہیں رکھتے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں، اور ہم انشاءاللہ اسی کتاب میں ایسی کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناموس صحابہ کو بچانے کے لیے ہم ہرگز یہ نہیں کر سکتے کہ جن لوگوں کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے اس سے طلحہ، سجا اور اسود انسی مراد لے لیں، جو حیات رسول میں ہی مرتد ہو گئے تھے اور نبوت کے دعوے دار بن بیٹھے تھے، اور یہ کہ رسول اللہ نے ان سے جنگ کی تھی اور آپ ان پر فتح یاب بھی ہوئے تھے۔ نیز اس آیت سے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھی بھی مراد نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ وہ لوگ بعض وجوہ کی بنا پر حضرت ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے انکاری تھے۔ ان وجوہ میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک تھے اور رسول اللہ کی زبانی غدیر خم میں اعلان ولایت کے بعد امام علی علیہ السلام کی بیعت کر چکے تھے، اور خود حضرت ابو بکر بھی امام علی علیہ السلام کی بیعت کر چکے تھے۔ اب اچانک وہ لوگ خلیفہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کی طرف متوجہ ہوئے جو رسول اللہ کی رحلت کی خبر دے رہا تھا اور نئے خلیفہ ابو بکر کے نام سے زکوٰۃ طلب کر رہا تھا، تو وہ اچنبھے میں پڑ گئے۔ تاریخ اس واقعے کی گہرائیوں میں نہیں جاتی، اس لیے کہ یہاں بھی صحابہ کی عظمت پر حلف آتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ مالک اور اس کے تمام ساتھی مسلمان تھے، جیسا کہ حضرت ابو بکر و عمر اور بہت سے صحابہ نے اس کی گواہی دی، اور مالک بن نویرہ کو قتل کرنے پر خالد بن ولید پر اعتراض کیا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابو بکر نے مسلمانوں کے بیت المال سے مالک کی دیت اس کے بھائی متمم بن نویرہ کو ادا کی اور اس کے قتل پر معذرت کی، جبکہ واضح ہے کہ اگر کوئی اسلام سے پھر جائے تو اس کا قتل واجب ہے اور اس کی دیت بیت المال سے ادا نہیں کی جاتی یا اس کے قتل پر معذرت نہیں کی جاتی۔ لہٰذا یہ بات صاف ہے کہ آیہ ارتداد براہ راست ان اصحاب کو لپیٹ میں لے لیتی ہے جو رسول اللہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور آپ کی وفات کے بعد فوراً الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ نیز یہ کہ رسول اللہ کی احادیث بھی اس مفہوم کی ایسی وضاحت کرتی ہیں کہ اس ضمن میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ انشاءاللہ ہم عنقریب ان احادیث کو بیان کریں گے۔ اگر آپ تاریخ کو کھنگالیں تو آپ پر یہ بھید کھل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی المناک رحلت کے بعد کون کون اسلام سے پھر گیا، اور یہ کہ صحابہ کی باہمی چپکلش بھی اس بات سے پردہ اٹھا دے گی کہ محدود چند اصحاب کے باقی لوگ ثابت قدم نہیں رہے۔ آیت جہاد، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان لانے والو تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر گرے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ جان رکھو کہ دنیا کے لذائذ و فوائد آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ یہ بھی جان لو کہ اگر تم خدا کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلو گے تو خدا تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ پیدا کر دے گا جو خدا کے پورے فرما بردار ہوں گے، اور تم اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38 اور 39۔ یہ آیت بھی واضح طور پر خبر دیتی ہے کہ اصحاب نے جہاد سے جی چرایا اور اپنے لیے متاع دنیا کا انتخاب کیا، ہر چند کہ وہ جانتے تھے کہ متاع دنیا انتہائی قلیل ہے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے اس عمل کی مذمت کی اور ان کو دردناک عذاب کی وعید سنائی،
اور کہا کہ تمہارے بدلے میں ہم سچے مومنوں کو لے آئیں گے، اور ان اصحاب کے بدلے میں دوسرے لوگوں کو لانے کی تہدید متعدد آیات میں آئی ہے، جو واضح طور پر بتاتی ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ جہاد سے منہ موڑا تھا۔ قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور اگر پیٹھ پھیرو گے تو ہم تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 38۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد اقدس الہی ہے، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور جو مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اور جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ جس پر وہ چاہتا ہے یہ فضل کرتا ہے، اور خدا بڑی کشاش والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 54۔ اگر ہم ان تمام آیات پر تحقیق کریں جو اس موضوع کو بیان کرتی ہیں اور اصحاب کی درجہ بندی کی تائید کرتی ہیں، جس کے شیعہ قائل ہیں، خصوصاً اصحاب کے اس گروہ کے بارے میں، تو ایک مستقل کتاب درکار ہوگی۔ البتہ قرآن کریم نے مختصر، جامع اور بلیغ انداز میں اس بات کو بیان کر دیا ہے۔ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور واضح دلیلوں کے بعد بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا، جس دن ایک گروہ سرخرو اور ایک گروہ سیاہ رو ہوگا۔ بہرحال جو لوگ سیاہ رو ہوں گے ان سے سوال ہوگا، تم ایمان لانے کے بعد کیوں کر کافر ہوئے؟ پس چکھو اس عذاب کو اس کفر کے سبب جو تم نے اختیار کیا۔ اور جو لوگ سرخرو ہوں گے وہ ہمیشہ خدا کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 تا 107۔ اور یہ آیات جیسا کہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں، اصحاب کو مخاطب کرتی ہیں اور انہیں حجتوں اور دلیلوں کے آ جانے کے بعد اختلاف اور افتراق کے سبب سخت عذاب کی وعید سناتی ہیں، اور یہ کہ انہیں دو گروہوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ ایک وہ گروہ جو قیامت میں سرخرو اٹھایا جائے گا، یہ وہی شکر گزار بندے ہوں گے جو خدا کی رحمت کے مستحق ہوں گے، اور دوسرا گروہ سیاہ رو ہوگا جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو شدید عذاب کی دھمکی دی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اصحاب کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، ان کے بیچ راہ پا گئے، یہاں تک کہ خوریز جنگیں ہوئیں جو مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی اور پستی اور پسماندگی کا موجب بنی، اور وہ دشمنوں کے لیے لقمہ تر بن گئیں۔ اس آیت کی ہرگز تعویل نہیں کی جا سکتی، اور بظاہر جو معنی سامنے آتے ہیں وہ اس معنی سے ہرگز انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ آیت خشوع۔ حضرت باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آئے کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے دل خدا کی یاد سے اور ان سچی آیات سے جو اس نے نازل کی ہیں لرز جائیں، اور ان میں خشوع پیدا ہو، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں اور ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر بدکار ہو گئے۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ اصحاب رسول جب مدینہ آ گئے تو انہیں ان تمام مصائب و آلام کے بعد خوشحالی کی زندگی نصیب ہوئی تھی، گویا یہی پرلطف زندگی تھی جس نے انہیں کسی قدر سست کر دیا تھا۔ لہٰذا علم یان للذین آمنوا والی آیت بطور تحدید نازل ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے 17 سال بعد مہاجرین میں سستی اور کاہلی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ آیت نازل کی۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ اگر ان اصحاب کے دل جو بقول اہل سنت بہترین خلائق تھے 17 سال کی طویل مدت میں اللہ اور قرآن کے معاملے میں نرم نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اللہ ان کی سرزنش کرتا ہے اور ان کی قساوت قلبی سے جس کا نتیجہ فسق ہے ان کو منع کرتے، تو متاخرین کو چاہیے کہ وہ سرداران قریش کو ملامت نہ کریں کہ انہوں نے ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ یہ قرآن میں سے چند مثالیں تھیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام صحابہ عادل نہیں تھے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر ہم حدیثوں کا جائزہ لیں تو وہاں بھی ایسے ہی نمونے پائیں گے، مگر چونکہ میں اختصار سے کام لینا چاہتا ہوں اس لیے چندی مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں
اور یہ تحقیق کرنے والے کے ذمے ہے کہ اگر وہ چاہے تو مزید تحقیق خود کرے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب۔ ہیڈنگ تھی یہ۔ نمبر 1، حدیث حوض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں میدان حشر میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا تو ایک گروہ میرے سامنے آئے گا، میں ان کو پہچان لوں گا۔ اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک شخص نمودار ہوگا اور ان سے کہے گا ادھر آؤ۔ میں پوچھوں گا کیوں ان کو ادھر لے جا رہے ہو؟ وہ کہے گا دوزخ کی طرف۔ میں کہوں گا کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب الرقاق حدیث رقم 1501۔ نیز آپ نے فرمایا میں حوض پر تم سے پہلے پہنچوں گا، جو کوئی میرے قریب آئے گا وہ اس حوض میں سے پیے گا اور جو اس میں سے پیے گا وہ کبھی پھر پیاسا نہ ہوگا۔ دیکھو وہاں میرے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتے ہیں، لیکن میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ میں کہوں گا یہ تو میرے لوگ ہیں، جس سے اگلی حدیث میں ہے کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ جواب ملے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں نکالی۔ اس وقت میں کہوں گا کہ ہاں ایسا ہے تو پھر دور ہوں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا اور اسلام سے پھر گئے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب الرقاق حدیث رقم 1499۔ جو شخص بھی ان بکثرت احادیث میں جن کو علماء اہل سنت نے اپنی صحاح اور مساند میں نقل کیا ہے ذرا سا بھی غور کرے گا، وہ ہرگز اس میں شک نہیں کرے گا کہ بیشتر اصحاب نے دین کے احکام کو بدل دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاہلیت کی طرف لوٹ گئے، اور ان میں سے بہت تھوڑے سے ثابت قدم رہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ ان احادیث کو اصحاب کی تیسری قسم یعنی منافقین پر معمول کیا جائے، کیونکہ حدیث کی عبارت یوں ہے، پس میں کہوں گا میرے اصحاب۔ ضمناً یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ احادیث ان آیات کے بامصداق اور ان کی تفسیر ہے، جن کی طرف ہم اس سے قبل اشارہ کر چکے ہیں۔ وہ آیات اصحاب کے اسلام سے پھر جانے کی خبر دیتی ہیں اور انہیں سخت عذاب کی وعید سناتی ہیں۔ ہیڈنگ ہے نمبر 2، حدیث سے دنیا طلبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگرچہ تم سے قبل جاتا ہوں مگر میں تمہارے اعمال کو دیکھتا رہوں گا، اور خدا کی قسم میں تو اپنے حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زمین کی کنجیاں یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں عنایت فرمائیں، اور خدا کی قسم مجھ کو اب یہ ڈر نہیں رہا کہ تم میرے بعد پھر مشرک بن جاؤ گے، مگر میں ڈرتا ہوں کہیں تم دنیا کے لالچ میں نہ پڑ جاؤ اور ایک دوسرے پر سبقت کرنے لگو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب الرقاق حدیث نمبر 1504، کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید، کتاب المغازی باب غزوہ احد۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا فرمایا کہ کیونکہ یہ لوگ دنیا کے معاملے میں اس قدر باہمی رقابت رکھتے تھے کہ تلواریں سوت کر آپس میں لڑ پڑے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا، اور ان اصحاب میں سے کچھ نے سونا چاندی جمع کیا تھا۔ مورخین مثلاً مسعودی اور طبری وغیرہ نے لکھا کہ تنہا زبیر بن عوام کے پاس 50,000 طلائی دینار، 1,000 گھوڑے، 1,000 غلام اور کنیزیں، اور بصرہ، کوفہ اور اسکندریہ میں بہت سی املاک تھیں۔ اسی طرح طلحہ کو عراق کی زمینوں سے روزانہ 1,000 دینار کی آمدنی ہوتی تھی، اور بعض لوگوں نے تو اس سے بھی زیادہ لکھا ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف کی ملکیت میں 100 گھوڑے، 1,000 اونٹ اور 10,000 بھیڑ بکریاں تھیں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے مال میں سے 8واں حصہ جو ان کی بیویوں میں تقسیم کیا گیا 84,000 دینار تھا۔ اور جب حضرت عثمان قتل ہوئے تو انہوں نے مویشیوں، زمینوں اور بے حد و حساب دیگر املاک کے علاوہ 1.5 لاکھ دینار نقد چھوڑے۔ اور زید بن ثابت کی وفات کے بعد ان کے ترکے میں اس قدر سونا چاندی تھا کہ اس کو ہتھوڑوں سے توڑنا پڑا، اور بہت سے لوگ اس کام میں زخمی ہو گئے۔ ان کی باقی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی قیمت 1 لاکھ دینار تھی۔ کتاب کا حوالہ مروج الذہب مسعودی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341۔ یہ تو چند نمونے ہیں جو میں نے پیش کیے ہیں، ورنہ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہیں جن کو میں زیر بحث لانے سے گریز کرتا ہوں، اور انہی چند نمونوں پر اکتفا کرتا ہوں، یہ بھی اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ سچ کہتا ہوں دنیا ان کی نظر میں کھپ گئی تھی، اور مال دنیا نے ان کی نظروں کو خیرہ کر دیا تھا۔
صفحہ نمبر 141 مین ہیڈنگ ہے نمبر 3 اصحاب ایک دوسرے کی نظروں میں۔ نمبر 1 اصحاب نے سنت رسول کو بدل دیا۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز پہلے مصلی پر جاتے اور نماز پڑھاتے، اس کے بعد آپ اٹھتے اور لوگوں کے سامنے عین اسی حالت میں کہ لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے خطبہ دیتے، انہیں واعظ و نصیحت کرتے اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو اسے نپٹاتے تھے اور کوئی حکم فرمانا چاہتے تو حکم فرماتے اور اس کے بعد روانہ ہو جاتے تھے۔ ابو سعید کہتے ہیں لوگ اسی طریقے پر عمل پیرا تھا کہ میں ایک دن مروان کے ساتھ، جو ان دونوں مدینے کا گورنر تھا، عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں مصلی پر آیا اور ہم دونوں اس ممبر کے قریب پہنچے جس کو کثیر بن سلت نے بنایا تھا۔ مروان نماز عید پڑھنے سے پہلے ممبر پر جانا چاہتا تھا، میں نے اس کا لباس پکڑ کر کھینچا تو اس نے اپنا لباس میرے ہاتھ سے چھڑا لیا، پھر ممبر پر گیا اور نماز پڑھنے سے قبل خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا خدا کی قسم تم نے تبدیل کر دیا۔ اس نے کہا ابو سعید تم جو کچھ جانتے تھے ختم ہوا اور جو کچھ میں جانتا ہوں وہ باخدا اس سے بہتر ہے جو نہیں جانتا۔ اس نے کہا لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، لہٰذا میں نے خطبہ نماز سے پہلے دیا۔ میں نے اس بات پر بہت غور کیا کہ ان محرکات کا پتہ لگاؤں جو اصحاب کی طرف سے سنت رسول کو بدلنے کا سبب بنی، یہاں تک کہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سب امویوں نے کیا جن میں اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تھی، اور ان میں پیش معاویہ تھا جو لوگوں کے بقول کاتب وحی تھا۔ یہ معاویہ جیسے کہ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ ممبروں پر کھڑے ہو کر امام علی علیہ السلام پر لعنت بھیجیں اور انہیں گالیاں دیں۔ استغفر اللہ۔ صحیح مسلم باب فضائل علی ابن ابی طالب میں یہی بات لکھی ہے۔ نیز لکھا ہے کہ معاویہ نے اپنے تمام گورنروں کو حکم جاری کیا کہ اپنے شہر کے خطیب سے کہیں کہ ممبر پر کھڑے ہو کر امام علی پر سب و شتم کرے اور اسے سنت قرار دے۔ جب کچھ اصحاب نے اس حکم پر احتجاج کیا تو معاویہ نے ان کو قتل کرنے اور جلانے کا حکم دیا۔ پس بعض مشہور اصحاب مثلا حجر بن عدی کندی اور ان کے ساتھی مار ڈالے گئے اور بعض زندہ درگور کر دیے گئے کیونکہ انہوں نے امام علی علیہ السلام پر لعنت بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں حسن بصری سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے 4 افعال ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب بھی کرے تو وہ اس کے حق میں مہلک ہو۔ نمبر 1 ان کا اس امت پر تلوار سونت لینا اور مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لینا، در حالانکہ امت میں بقایائے صحابہ موجود تھے۔ نمبر 2 ان کا اپنے بیٹے کو جانشین بنانا، حالانکہ وہ شرابی اور نشہ باز تھا، ریشم پہنتا اور تنبور بجاتا تھا۔ نمبر 3 ان کا زیاد کو اپنے خاندان میں شامل کرنا، حالانکہ نبی کا صاف حکم موجود تھا کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہے۔ نمبر 4 ان کا حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینا۔ کتاب کا حوالہ خلافت و ملوکیت مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صفحہ نمبر 165 بحوالہ ابن اسیر البدایہ۔ اور بعض اہل ایمان نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مسجد سے اٹھ کر چلے جاتے تھے تاکہ انہیں خطبہ سننا نہ پڑے، جس کے اختتام پر امام علی اور اہل بیت رسول پر سب و شتم ہونا تھا۔ یوں بنی امیہ نے سنت رسول کو بدل ڈالا اور خطبے کو نماز پر مقدم کر دیا تاکہ لوگوں کو مجبوراً سننا پڑے۔ آفرین صد آفرین ان اصحاب پر جو احکام الہی اور سنت رسول کو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل اور دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بدل دینے میں کوئی ہچکچاہٹ یا خوف محسوس نہیں کرتے اور اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جس کو اللہ نے ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھا اور جس پر درود کو اسی طرح واجب قرار دیا جس طرح کہ اپنے رسول پر واجب قرار دیا، اور اللہ اور اس کے رسول نے جس کی محبت اور مودت کو فرض قرار دیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی محبت ایمان ہے اور اس کی دشمنی نفاق ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب الذلیل۔ لیکن ان اصحاب نے ایک بالکل نئی روایت ڈالی، گویا کہہ رہے ہوں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام سے محبت کرنے، ان کی اطاعت کرنے اور ان پر درود بھیجنے کی بجائے ان پر سب و شتم کا بازار گرم کیا، اور جیسا کہ کتابوں میں آیا ہے یہ سلسلہ 60 سال تک جاری رہا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے کچھ اصحاب نے ان کے وسیع
ہارون علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب بھی ہارون محمد کے قتل کے درپے ہوئے۔ انہوں نے اولاد علی پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، دوست داران علی کے نام وظیفہ یابوں کی فہرست سے خارج کر دیے اور علی و اہل بیت کے نام پر نام رکھنے کی ممانعت کر دی، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ان پر لعنت کی اور ان کے مخلص ساتھیوں کو بھی جبر و تشدد کے ذریعے اس پر مجبور کیا۔ خدا کی قسم میں اندر ہی اندر کڑنے لگا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ کتب صحاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بھائی اور ابن عم علی سے محبت اور ان کی تمام اصحاب پر افضلیت درج ہے۔ میں یہ سب پڑھتا ہوں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوہ تبوک، صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باب من فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109۔ اور تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب المغازی باب عمرہ القضاء کتاب الصلح باب کیف یکتب حاضہ ما صالح فلاں بن فلاں، ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 300، ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44۔ اور علی کی محبت ایمان ہے اور اس کی دشمنی نفاق ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، سنن نسائی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 117، ترمذی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 306۔ اور میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 201، مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126۔ اور علی میرے بعد ہر مومن کے مولا ہیں، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 25، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 134، ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 296۔ اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ بار الہ، جو کوئی علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، اور جو کوئی علی کو دشمن رکھے تو اس کو دشمن رکھ۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362، مستدرک الحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109، مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 281۔ اگر میں چاہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان تمام فضائل علی کو بیان کروں جن کی صحت و درستی کا ہمارے علماء نے اعتراف کیا ہے، تو اس کے لیے ایک مفصل کتاب درکار ہوگی۔ پھر ایسا کیوں کر ہوا کہ اصحاب ان احادیث کے ہوتے ہوئے امام علی کو اعلانیہ گالی دیتے تھے، ان سے دشمنی کرتے تھے، برسر ممبر ان پر لعنت کرتے تھے، ان سے جنگ کرتے تھے اور ان کے قتل کے درپے ہوتے تھے۔ میں نے بہتری کوشش کی کہ ان اصحاب پر فرد جرم نہ لگاؤں، مگر کیا کروں کہ ان میں نفاق یا ارتداد کے سوا کچھ نہیں پاتا، اور کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ ان تمام باتوں کا ذمہ دار چھوٹے اصحاب یا منافقین کو قرار دوں، لیکن افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ علی کے خلاف محاذ بنانے والے سارے بڑے اور مشہور اصحاب ہیں۔ مثلاً پہلے آدمی جنہوں نے علی کے گھر کو نظر آتش کرنے کی دھمکی دی تھی حضرت عمر تھے، اور اولین اشخاص جنہوں نے علی سے جنگ کی طلحہ، زبیر، ام المومنین عائشہ، معاویہ اور عمر عاص وغیرہ تھے۔ مجھے اس پر بڑا تعجب ہے جو ختم نہیں ہونے کا، اور ہر باضمیر اور عقل مند میری تائید کرے گا کہ علماء اہل سنت نے تمام اصحاب کے عادل ہونے پر کس طرح اجماع کر لیا ہے کہ سب کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بلکہ سب پر درود بھیجتے اور کسی کا استثناء نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کہتے ہیں یعنی یزید پر لعنت بھیجو اور اس سے اوپر نہ جاؤ۔ بھلا یزید کا ان سب مصائب سے کیا واسطہ کہ جن کو کوئی دین اور کوئی عقل قبول نہیں کرتی۔ میں اہل سنت سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا وہ شخص عادل ہو سکتا ہے جس کے کفر و ارتداد اور فسق و فجور پر قرآن و سنت کی گواہی موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جو کوئی مجھے گالی دے اس نے اللہ کو گالی دی، اور جو اللہ کو گالی دے اللہ اس کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 121، خصائص نسائی صفحہ نمبر 24، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 33، مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 81، الریاض النظرہ، تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219، تاریخ سیوطی صفحہ نمبر 73۔
یہ تو اس شخص کی سزا ہے جو علی کو گالی دے۔ اب آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے کہ اس شخص کی سزا کیا ہوگی جو علی پر لعنت کرے یا ان سے جنگ کرے یا انہیں قتل کرے۔ بس ان حقائق سے علماء اہل سنت نے کیوں آنکھیں بند کر لی ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ہیڈنگ ہے نمبر 2، اصحاب نے نماز تک بدل دی۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کو کسی چیز پر مقدم نہیں جانتا تھا۔ پھر کہا مگر کیا تم نے اسی نماز کو ضائع کر دیا؟ زہری کہتے ہیں کہ دمشق میں انس بن مالک سے ملا تو دیکھا کہ رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نماز کے سوا کسی چیز کو اہم نہیں سمجھتا تھا مگر لوگوں نے اسے ضائع کر دیا۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب تضییع صلاۃ ان وقتہا۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ تابعین نے تمام تر جنگوں اور فتنوں کے بعد بدعتیں ایجاد کی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے نماز میں سنت رسول کو بدلا وہ حضرت عثمان تھے اور اسی طرح ام المومنین عائشہ تھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر و عمر نے بھی ایسا ہی کیا اور حضرت عثمان نے بھی اپنی خلافت کے اوائل میں ایسا ہی کیا، لیکن بعد ازاں حضرت عثمان نے 4 رکعتیں ادا کیں۔ صحیح بخاری ابواب تقصیر الصلاۃ باب الصلاۃ بمعنی صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا باب قصر الصلاۃ بمعنی۔ صحیح مسلم میں کہ زہری نے عروہ سے پوچھا عائشہ کو کیا ہوا کہ سفر میں پوری نماز پڑھتی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بھی عثمان کی طرح تعویل کرتی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین و قصرہا باب الصلاۃ المسافرین و قصرہا۔ صحیح بخاری ابواب تقصیر الصلاۃ باب یقصر اذا خرج من موضع۔ حضرت عمر بھی اجتہاد کرتے تھے اور نص حدیث کی تعویل کرتے تھے، بلکہ نص قرآن کے مقابلے میں بھی اپنی رائے پر عمل کرتے تھے۔ مثلاً کہتے تھے کہ زمانہ رسول میں 2 متع رائج تھے مگر میں ان سے منع کرتا ہوں اور جو کوئی میری مخالفت کرے گا اسے سزا دوں گا۔ نیز یہ کہ اگر کسی جنوب کے پاس پانی نہ ہو تو اسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، حالانکہ یہ سورہ مائدہ میں موجود حکم ربانی کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کر لو اور نماز نہ چھوڑو۔ بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ شفیق بن سلمہ نے کہا میں عبداللہ اور ابو موسیٰ کے پاس بیٹھا تھا۔ جب ابو موسیٰ نے عبداللہ سے پوچھا اے ابو عبد الرحمن اگر کوئی جنب ہو جائے اور اس کو پانی نہ ملے تو کیا کرے؟ عبداللہ نے کہا جب تک پانی نہ پائے نماز نہ پڑھے۔ ابو موسیٰ نے کہا پھر اس قول رسول کا کیا بنے گا کہ آپ نے عمار سے کہا کہ مٹی تمہارے لیے کافی ہوگی؟ عبداللہ نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت عمر کو اس قول سے تسلی نہیں ہوئی؟ ابو موسیٰ نے کہا قول رسول کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ قرآن کی اس آیت کے ساتھ کیا سلوک کرو گے جو تیمم کے بارے میں؟ عبداللہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے، تاہم اس نے کہا اگر ہم لوگوں کو تیمم کی اجازت دے دیں تو ممکن ہے کہ جب بھی پانی تھوڑا ٹھنڈا ہو تو لوگ پانی کو چھوڑ دیں اور تیمم کرنے لگیں۔ اس پر میں نے شفیق سے کہا کہ عبداللہ نے اسی لیے تیمم سے منع کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری کتاب التیمم باب اذا خاف الجنب علی نفسہ۔ ہیڈنگ ہے نمبر 3، اصحاب خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تم ہمارے بعد شدید حب نفس دیکھو تو برداشت سے کام لینا اور اس میں ملوث نہ ہونا یہاں تک کہ خدا اور اس کے رسول سے حوض پر ملاقات کرو۔ انس نے کہا لیکن انہوں نے برداشت سے کام نہ لیا اور اس میں ملوث ہو گئے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الطائف۔ علا بن مسیب نقل کرتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا برا بن عازب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا خوشا وہ حالات جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ نے درخت کے نیچے ان سے بیعت کی۔ یہ سن کر انہوں نے کہا بھتیجا کیا تم جانتے ہو کہ ان کے بعد ہم نے کیا کہ بدعتیں ایجاد کر لیں؟ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الحدیبیہ۔ اور اگر یہ برا بن عازب سابقین اولین میں سے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور اللہ ان سے راضی ہوا تھا اور جو کچھ ان کے دل میں تھا اس کو جانا اور انہیں فتح عطا کی، تو وہ اس طرح اپنے اور اپنے ساتھیوں کے خلاف گواہی دیتے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعتیں پیدا کی اور ان کی یہ گواہی رسول اللہ کی پیشن گوئی کے مطابق ہے کہ میرے بعد
میرے اصحاب دین میں بدعت پیدا کریں گے اور الٹے پاؤں پھر جائیں گے۔ پس کیا عقل مند آدمی کے لیے کوئی گنجائش باقی رہ جاتی کہ وہ تمام اصحاب کو بلا استثناء عادل سمجھے، جیسا کہ اہل سنت کہتے ہیں؟ اور جو کوئی ایسی بات کہتا ہے بے شک عقل و نقل کی مخالفت کرتا ہے۔ اس طرح ایک جویائے حقیقت کے لیے کوئی فکری پیمانہ باقی نہیں رہ جاتا جس پر اعتماد کر کے وہ حقیقت تک رسائی حاصل کرے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 8 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 9 کا آغاز صفحہ نمبر 148، اور ہیڈنگ ہوگی نمبر 4 شیخین کی اپنے خلاف گواہی۔